یہ لفظ نہیں ہوتا، مدرکے ہوتا ہے دال کے ساتھ۔ بہرحال مدرکے رکوع کا مطلب ہوتا ہے جو شخص رکوع میں آ کر ملا، قیام اس کا رہ گیا، تو کیا وہ رکعت شمار کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قیام فرض ہے، قیام فرض ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ تو قیام فرض ہے، اس کا قیام رہ گیا تو رکعت نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ جو کتاب بھی آپ کو حدیث کی مل جائے اس میں موجود ہوگی۔ اگر نماز کا عنوان اس میں موجود ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں، تو اس کی فاتحہ بھی رہ گئی، قیام بھی رہ گیا، اس وجہ سے اس کی نماز کی وہ رکعت نہیں ہے، وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کیا کالا کپڑا پہننا جائز ہے؟ بے شک جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کالا کپڑا پہننا جائز ہے۔ عورتیں بھی تو برقع پہنتی ہیں نا، تو وہ سارے کالے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی کالی کملی تھی اور تھی تو کالی ہوتی۔ کالا کپڑا پہننا حرام نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتا دیتا ہوں، جو پہنتے ہیں نا ان کے یہاں حرام ہے، جو پہنتے ہیں نا ان کی فقہ جعفریہ میں لکھا ہے، کتابیں ان کی حدیث کی الگ اور ہم مسلمانوں کی کتابیں ہیں الگ۔ ہماری ہیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ساری۔ ان کی ہیں اصول کافی، فروع کافی، الاستبصار اور تہذیب الاحکام، یہ ان کی کتابیں۔ ان کی جو بنیادی کتاب ہے نا، جس طرح ہماری بخاری اور مسلم ہے، وہ ہے اصول کافی، فروع کافی۔ اور جو اصول کافی نہیں، جس طرح ہماری بخاری ہے، اس طرح کی ان کے ہاں، اس کے اندر لکھا ہے کہ کالا کپڑا جنمیوں کا لباس ہے۔ اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ کالا کپڑا جنمیوں کا لباس ہے۔ ہم نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کالا کپڑا پہننا جائز ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ جن دنوں میں وہ پہنے نا، ان دنوں میں ذرا ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے رک جائیں، باقی کالا کپڑا پہننا جائز ہے۔ حافظ صاحب دلائل سے ثابت کریں کہ تاش کھیلنا جائز ہے یا نہیں۔ اے تو جڑا کھیلتا انہوں پوچھو نا۔ زندہ آباد۔ اے تو منوں لگتا ہے آنا ہی نہیں سوال۔ بہرحال اس کے کئی مسائل ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات یہ دیکھ لیں، اہل ایمان کی جو نشانی ہے نا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو بات کے پاس سے گزرتے تھے ٹھہر کے بہ نہیں جاندے، وہ فوراً جلدی سے وہاں سے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کامیاب اور جنت الفردوس کے وارثوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ لغو کاموں سے فوراً اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو ایک ہے دل کا چسکا، ذہن کا چسکا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قرآن و حدیث یہ کہتا ہے کہ ہمیں لغو کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ جنتیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ لغو کاموں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ متع اور حلالہ کے بارے میں وضاحت کر دیں، کیا اسلام میں یہ جائز ہے یا نہیں؟ دلائل سے وضاحت کر دیں۔ یار دلائل والی بڑی گل لکھ دے، ماشاءاللہ یہ بات اچھی ویسے کہ بھی جڑی بات کرنی دلائل نہ، سارے سوال دلائل سے واضح کر۔ اچھا جو حلالہ ہے وہ دو گروہوں میں پایا جاتا ہے، اور جو متع ہے وہ تیسرے گروہ میں پایا جاتا ہے، لیکن دونوں ہیں ایک ہی چیز، نام کا فرق ہے۔ جس طرح کوئی آپ میڈیسن لینے جائیں نا تو کہتا ہے اے نہیں اس فارمولے دی دوسری ہے، دوسری کمپنی دی ہے، صرف نام کا فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ شریعت کے اندر قرآن مجید میں دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دی، تین ہو گئی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو اس کے بعد وہ اسی خاوند کے لیے عورت حلال نہیں، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ،
حتیٰ کہ کسی اور خاوند سے کیا کرے؟ نکاح کرے۔ اب لفظ تنکیحا کے ہیں، اب ایک ہے لفظی نکاح، ایک ہے حقیقی نکاح۔ لوگ کہتے ہیں اچھا قرآن مجید میں بس لفظ آیا نا نکاح کرنا ہے، تے اسی کوئی بندہ لب کے نا ہاتھ والا جڑا ہمارے ساڈے ہاتھ تھلے ہوئے، انہاں پہلا طے کر کے کہ بھئی تو 1 دن بعد 2 دن بعد 3 دن بعد چھوڑ دینا ہے، تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ نکاح، اور پھر اس کو کہیں گے چھوڑ دے، اور وہ چھوڑ دے گا، قرآن کی آیت پر عمل ہو گیا، نکاح کرنے کے بعد آ سکتی ہے، اب وہ آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی قسم اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، یہ ہیلہ ہے، ہیلہ ہے، ہیلہ۔ قرآن میں ہے ایک قوم کا واقعہ، میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہفتے والے دن مچھیاں نہیں پڑھیں، انہوں نے کہا نہیں پڑھ دے، انہوں نے کیا کیا؟ ہوز بنا لیے، ڈکن بنوا لیے، جب مچھلیاں ہوز میں جاتی اوپر رکھ دیتی، انہوں نے پھڑیاں پکڑی، جب ہفتہ گزر جاتا اتوار کو ڈکن اتارتے مچھلیاں پکڑ لیتے، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، میرے رب نے کہا میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو، ذلیل ہو کے سارے بندروں کی شکل میں تبدیل ہو کے رہ جاؤ، بندر بن جاؤ، تمہیں دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد پوری بستی کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ تم اللہ کو مذاق کرتے ہو، اللہ کو دھوکہ دیتے ہو، جب کہے ہفتے کو نہیں پکڑنی تو اس کے لیے جال بھی نہیں لگانے، دھوکہ دیتے ہو۔ قرآن میں بھی آیا تاکہ کسی اور مرد سے نکاح کرے، نکاح ہی کرنا ہے نا 2 دن واسطے کر لینے، ارے یہ نکاح نہیں ہے، اپنی کسی اور بیٹی کا اس طرح کر کے دکھا ہاں ذرا، اگر تو اس کو نکاح سمجھتا ہے جو 2 دن کے لیے ہو، 3 دن کے لیے ہو، ہفتے کے لیے پہلے طے شدہ ہو، کسی اور بیٹی کا ایسے کر کے دکھا، اگر کر دے تو میں مان جاؤں یہ نکاح ہے، لیکن کوئی بھی ایسا کرے گا نہیں کرے گا۔ کون ہے جو اپنی بیٹی کا 2 دن کے لیے نکاح کرے؟ اور پھر کہتے ہیں جب اصلی نکاح کرنا ہوتا ہے، منڈا کماندہ کتنا ہے، لڑکے کی تعلیم کیا ہے، اس کا گھر اپنا ہے یا نہیں ہے، گاڑیاں بھی ہیں یا نہیں ہیں، کاروبار بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے بہن بھائی کتنے ہیں، اس کا خاندان کیا ہے، اس کی برادری کیا ہے، سب کچھ تلاش کیا جاتا ہے۔ اور جب ایسا کرنا ہوتا ہے پھر کچھ پوچھتے ہیں تو پھر یہ نکاح نہیں ہے، یہ حلالہ ہے اور یہ حرام ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے جو حلالہ کرنے والا ہے اور جو پیچھے بے غیرت بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے نا کہ آ جائے گی 3-4 دن کے بعد، اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ اور یہ بے غیرت کا ترجمہ میں نے نہیں کیا، پیر کرم شاہ بھیروی، پیر کرم شاہ بھیروی صاحب نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، تفسیر ظلال القرآن، اس کے اسی آیت کے ترجمے میں جو میں نے سورہ بقرہ کی آیت سنائی نا، اگر طلاق دے دے تیسری تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا کہ کسی اور جگہ پہ کیا کرے، اسی کے ترجمے کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے یہ حدیث لکھی اور انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ جو ہمارے ہاں ہمارے مسلک والے کر رہے ہیں، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر اور اس بے غیرت پر جو حلالے کے انتظار میں ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ ترجمہ ان کا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اسی کی دوسری شکل متع ہے۔ متع یہ ہے، حلالہ ہوتا ہے جس کو طلاق ہوئی ہے اس کو 2-3 دن کے لیے کسی کے پاس بھیجنا، اور متع ہوتا ہے کہ کسی بھی عورت کے ساتھ 2-3 دن کا، ہفتے 2 ہفتے کا، مہینے کا ٹائم طے کر کے اس کے پاس چلے جانا اور ضروریات کو پورا کر لینا۔ یہ حرام کام ہے، شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ اور زنا ہے، اور اس کا جرم ان علماء کے اوپر بھی ہے جو اس کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق